اگلا کوشچن علی بھائی، اگر کسی پرندے کو چھرے والی بندوق سے شکار کیا اور وہ زخمی ہونے کی وجہ سے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو کیا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ حلال ہوگا۔ دیکھیں ہمارے عموماً لوگوں کو شکار کے احکامات ہی نہیں پتہ۔ سورۃ المائدہ میں بھی ذکر ہے کہ ایون آپ کتے کو بھی شکار کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، کتے کے شکار کے طور پہ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ آپ تیر چلائیں، ہرن کو لگے اور کتا پکڑ کے لے آئے، یہ عموماً یہی لیا جاتا ہے نا۔ یہ بھی ایک اس کی فارم ہے، کتا ڈائریکٹ بھی شکار کر سکتا ہے۔ آپ اگر کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں اور وہ کسی ہرن کی گردن جا کے پھاڑ دے اور اس میں سے خون نکلے اور وہ زخمی ہرن یا مرا ہوا ہرن اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے تو وہ حلال ہے۔ تسی کہندے ہو جی او اگر کوئی جڑا ہے شیعہ ذبح کر لے مرغی حلال ہے کہ نہیں، تو کوئی سنی ذبح کر لے تو حلال ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن میں تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کتے کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن وہ بسم اللہ کتے نہیں پڑھنی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص بھی کتا گھر پالتا ہے نا تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 2 قرات اجر کم ہو جاتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنی تو نیکیاں کا کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، سوائے اس شخص کے جو اپنے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کے لیے کتا رکھتا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں جو آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اجازت ہے، لیکن وہ سدھارا ہوا کتا ہونا چاہیے۔ یہاں تو چوری پکڑنے کے لیے وہ چور قسم کے جعلی کتے رکھے ہوتے ہیں، جس طرح آپ جعلی 2 نمبر نے کتے بھی 2 نمبر نے، ٹھیک ہے نا۔ تو سدھارے ہوئے کتے جن کو آپ شکار سکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے شکار کر سکتے ہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑیں، وہ جا کے کسی جانور کو پکڑیں اور اس کی گردن کو یا کہیں سے بھی اس کو چیریں اور وہ خون نکلے اور وہ شکار لے کے آ جائے تو بخاری مسلم میں وہ شکار حلال ہے، چاہے وہ پہلے مر جائے چاہے آپ آئے تو آپ بھی ذبح کر لیں اپنے، اگر آپ نے کوئی شوق اتارنا ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے بھی مر چکا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو وہ شکار حلال ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اگر کتے نے نہ کھایا ہو تو وہ کتے نے تمہارے لیے شکار کیا، اور اگر وہ کھا لے تو اس نے اپنے لیے کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کتنی جوک والی بات ہے کہ اگر کتے نے کھا لیا تو اس نے اپنے لیے شکار کیا، اور اگر نہ کھایا تو وہ تمہارے لیے کیا۔ اور اگر وہ کسی نے تیر چلایا، کتا نہیں بھیجا، بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا، کسی جانور کو لگا اور وہ جانور کا خون نکلنے سے وہ جانور مر گیا، لیکن 1-2 دن تک آپ کو جانور نہیں ملا، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر اس کے گوشت میں تعفن نہ ہو اور وہ پانی میں ڈوب کے نہ مرا ہو بلکہ خشک جگہ پہ پڑا ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ تمہارے تیر لگنے سے اس کا خون نکلا اور وہ خون سے مرا ہے، تو وہ حلال ہے، اسے کھا لو۔ یہ تیر کا ادھر لگنا ضروری نہیں ہے، جسم میں کہیں بھی تیر لگ جائے۔ اس وقت کوئی لیزر والی گنیں تو نہیں تھی نا، تیر چلاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، تو آپ جام، ہاں جی، گوشت میں بو نہ آئی ہو، ہاں تو وہ ظاہر ہے اگر آپ برفانی علاقے میں شکار کریں تو 1 مہینے بھی جا کے اٹھا لیں۔ سر 1000 سال پرانا بکرا بھی فریز ہو نا انٹارکٹیکا میں تو وہ حلال ہی ہوگا، فریج میں ہے نا سر، ٹیمپریچر نیچے آنا نہیں، تعفن پھیلنا ہی نہیں۔ بالکل فریج میں آپ تو کھواندے نہیں نا ہوٹلاں لے، سال پرانا، اس قربانی کا گوشت اگلی قربانی تک کھلاتے ہیں، وہ خراب نہیں نہ ہوتا۔ تو وہ اس زمانے میں چونکہ بات برفانی علاقے کی نہیں، عام علاقوں کی ہو رہی تھی کہ 2-3 دن تک اگر وہ اس میں کوئی ایسا تعفن نہیں پھیلا تو وہ زخم کی وجہ سے۔ اب جب آیا نا یہ مسئلہ چھرے والی بندوق کا، تو اس میں علماء میں اختلاف ہوا، کیونکہ سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اگر کوئی جانور پتھر کی ضرب لگنے سے مرے نا تو وہ حرام ہے۔ پتھر کی ضرب سے کیسے؟ یعنی آپ نے پتھر مارا، انہوں کہنا گجی سٹ، خون تو نہیں نکلتا نا اس سے، یعنی اسے صدمے سے، اسے صدمہ کہتے ہیں شستہ اردو میں، درد سے مر گیا وہ تو بندے بھی مر جاتے ہیں، یہاں کن پٹی پہ لگ جائے تو خون بھی نہیں نکلتا، بندہ ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جانور صدمے سے مرا، یعنی پتھر مارا آپ نے اور اس کا خون نہیں نکلا، یا وہ بلندی سے گرا اور اس کا سر نیچے پتھر پہ لگا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، خون نکلے سے نہیں مرا۔ خون تو نکلے گا جب ایسی جگہ لگے جہاں کوئی چیز پھرے، ادھر پھرے یا ادھر پھرے، وہ معاملہ تو الگ ہے۔ اگر آپ اس کے شکار والا معاملہ کر رہے ہیں تو خود بخود مرے گا تو ظاہر ہے بلندی سے گر کے مرا تو وہ حرام ہی ہے، جب تک آپ اس پہ چھری نہ پھیر لیں۔ اس کے مرنے سے پہلے پھیر لیں پھر تو مسئلہ حل ہے۔
لیکن جب یہ گولی والا معاملہ آیا نا تو اس میں علماء میں دو گروپ پیدا ہوئے. ایک نے کہا جی یہ تو صدمے سے مرنا شمار ہوتا ہے کیونکہ گولی بھی پتھر کی طرح لگتی ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں, گولی تیر کے اوپر قیاس کی جائے گی کیونکہ تیر کے لگنے سے خون نکلتا ہے اور گولی تو بدرجہ اولا خون نکال دیتی ہے. کتنے لوگ گولی لگنے سے نہیں مرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے خون نکلنے سے مرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو مولانا تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ان کے ڈرائیور کو بازو پہ گولی لگی تھی اور اس نے بڑی یعنی بہادری دکھاتے ہوئے ایک بازو سے گاڑی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک تقی عثمانی صاحب کو لے کے آیا ہے. حالانکہ اس کا خون بہہ رہا تھا اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم پچھلی سیٹ پہ آ جاؤ, میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. لیکن وہ چونکہ وہ دہشت گرد پیچھے ہی تھے تو اس نے کہا جی اگر ہم رکے بھی 1 منٹ کے لیے تو وہ تو پھر دوبارہ فائرنگ کھول دیں گے. تو اس نے اپنی جان داڑھ کی بازی لگائی. اب وہ بھی اس وقت تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ میری بازو میں ہی لگا ہے. بازو میں لگنے سے کتنا بندہ مرتا ہے, 5-6 دن میں وہ مر گیا کیونکہ اتنا ایکسیسو خون نکل گیا تھا کہ بعد میں اس کی ریکوری نہیں ہو سکی. بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا تھا. چھوٹے سے زخم سے بھی بندہ مر سکتا ہے اگر خون نہ رکے تو, ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے میں جو سولی لٹکایا کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا, ہاتھ میں کیل ٹھوک کے یوں ٹانگ دیتے تھے درخت کے اوپر, اور نہ آپ کی یہ جو ٹخنے کی بیک سائڈ کے اوپر پاؤں کی بیک سائڈ پہ رگ ہے وہ ہلکی سی کاٹ دیتے تھے. وہ جب شارک کٹتی ہے, شارک تو یہ والی بھی ہوتی ہے وہ بھی ہے, وہ بھی شارک ہی ہے, تو خون اس سے نکلتا ہے, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے, پھر بندہ مر جاتا ہے. تو وہ سولی لٹکاتے تھے وہ عبرت کے لیے, ایک تو نیچے خون جمع ہوا ہو, لوگ دیکھیں بھی اور لوگوں کو عبرت ہو. تو اس طریقے سے اب گولی پہ آ جائیں تو گولی جو ہے وہ پتھر پہ قیاس نہیں ہوگی بلکہ تیر پہ ہوگی, کیونکہ گولی جب لگتی ہے نا تو وہ چیرنے کا کام بھی کرتی ہے, صرف پتھر کی طرح صدمہ نہیں ڈالتی. اور وہ جو چھرے والی بندوق آپ جس سے مرغابیاں یہ چیزیں شکار کرتے ہیں وہ تو ظاہر بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ چیر جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ کو پڑی ہوئی ملے تو اس پہ خون نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر جائے خون نکلنے سے تو وہ حلال ہی ہے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چلائی تھی. اور اگر بسم اللہ کے بغیر چلائی ہے تو وہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح کا شکار کرنا ہی حرام ہے. ایون نبی علیہ السلام نے شوقیہ شکار کرنا جس کے بعد آپ نے گوشت کھانا نہ ہو اس کو بھی حرام قرار دیا. یہ لوگ چلے جاتے ہیں نیا بھی چھرے مارتے رہتے ہیں, اب اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. بعض کا پورا جو وہ برسٹ مارتے ہیں اس کے اوپر کتنے جانوروں کو لگ جاتا ہے, کچھ تو وہیں گر جاتے ہیں, کچھ آگے جا کے گرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. شکار اس طرح مچھلیوں کا شکار بھی لوگ کرنے جاتے ہیں, شکار وہ کریں جو آپ نے کھانا بھی ہو. اگر آپ شوقیہ شکار جس طرح ہمارے عرب لوگوں آ کے یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں شکار, اور وہ مقصد ان کا اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے, کھانا کھانا مقصد نہیں ہوتا. شاید وہ ہوتا ہے غریبوں کو دے بھی دیتے ہوں وہ جو شکار کیا ہوا ہے, لیکن اگر کر کے ویسے پھینک دیں گے تو غلط. اچھا یہاں پہ میں ایک ضمن مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو تو چھری کو تیز رکھو اور جانور کو آرام پہنچاؤ اس سے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جانور کو باندھ کے مارنے سے منع کیا ہے. بعض لوگ اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے نا مرغی کو باندھا اس سے کسی دھاگے کے ساتھ یا رسی سے, پھر دور سے نشانے مارتے تھے اپنے نشانے سیٹ کرنے کے لیے, یہ بھی حرام ہے. صحیح, ظاہر ہے اس طرح مرغوں کی لڑائی کرانا بھی حرام ہے, اذیت والے معاملے ہیں. اذیت والے معاملے ہیں نا. تو یہ ساتھ ساتھ میں یعنی ایک مسئلے بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو یعنی بڑا مذاق سمجھ لیا. اچھا میں ضمناً ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں, بلکہ وہ ہمارے شہزاد بھائی نے ایک دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا, مجھے وہ یاد آ گیا. یہ گھوڑ سواری کی جو ریسیں ہوتی ہیں نا, اس میں جو گھوڑا ہار جائے نا اسی ٹائم اس کے سر میں گولی مار دیتے ہیں. اچھا, غصے سے. ہاں کہ یہ اس نے تو ہمیں ناک کٹوا دی ماری, ٹھیک ہے نا. یہ ظلم ہے کیونکہ گھوڑا حلال ہے, میرا اس پہ کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. تو اگر آپ نے گھوڑے کو مارنا ہی ہے تو گھوڑا کسی کو دے دیں وہ ذبح کر کے, تو اس کا گوشت لوگ کھا لیں. تو سر میں گولی مارتے ہیں تو ظاہر وہ تو جانوروں کی خوراک ہی بنتا ہے, تو اس کو حلال کیا جائے. تو میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو گھوڑ دوڑ کروانا تو سنت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس وقت اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی, لیکن اس کی بنیاد پہ اینڈ پہ جانور کو مار دینا. اس طرح کتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کتا ہار جائے تو وہ مار دیتے ہیں. سیل مرغے آپ کو پتا ہے 5-5 6-6 گھنٹے بھی لڑتے رہتے ہیں, خون و خون ہو جاتے ہیں.
وہ تو لڑائی ہے ہی حرام ہے، لڑائی کروانا تو ہے ہی حرام ہے جانوروں کی. ریس لگوانا یہ جائز ہے، لیکن اس میں غصے سے جو ہے نا وہ جانور کو ہی مار دینا یہ بالکل غلط ہے. حلال کریں، کھا لیں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر.